صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین و سامعات، محترم ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسا کہ ایک عمارت، ایک تعمیر کہ جس کے بعض حصے سے جوڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اینٹ کی دیواریں ہوتی ہیں کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کا رشتہ دوسرے مومن سے ایسا ہے جیسے کہ ایک عمارت. جیسے عمارت ایک دوسرے اینٹ سے جڑے ہوئے ایک تعمیر بنتی ہے، ایک عمارت بنتی ہے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا رشتہ ایسا ہی ہے. ایک دوسرے سے خلوص، محبت، مراوت، سارے چیزیں گویا کہ ایک عمارت کی حیثیت سے ہیں کہ اگر عمارت کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو عمارت کے دوسرے حصے کو بھی نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی ایذا پہنچے، تو گویا کہ دوسرے مومن کو بھی یہ محسوس کرنا چاہیے گویا کہ وہ تکلیف ہمیں ہے. آج بہت افسوس اور تکلیف کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ گزشتہ چند ایام سے آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ فلسطین کی جو حالت ہے، کتنے معصوم شہید ہو رہے ہیں، کتنے جوان، کتنے بوڑھے، کتنے بچے. پوری دنیا ایک قسم کے تماشائی بنی ہوئی ہے. ان میں سے اللہ نے اگر کسی کو توفیق کچھ دی ہے تو اظہار خیال اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو معصوم کلیاں یا معصوم لوگ جو شہید ہو رہے ہیں، کسی کے ساتھ ایسا ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے. آگے ہمیں ایک مومن کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے؟ 57 مسلم ممالک ہیں، ایک ترک کے علاوہ کوئی کھل کر سامنے نہیں ہے. پھر ہمارا فریضہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا، کہ تم میں سے جب کوئی منکر، غلط، خراب چیز، ناپسندیدہ چیز کو دیکھے، ایسے کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے روکے اس کو. فبلسانی، فمن رأى منکم منکرا فبلسانی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے روکے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ، اس طرح کا ہے کہ اگر زبان سے نہیں تو ہاتھ سے روکے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ، یعنی فَمَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ، ہاتھ سے. وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر اس سے بھی یہ نہ کرے تو کم سے کم دل میں اس کو برا سوچے. لیکن یہ برا سوچنے کی بات کب ہے؟ جب زبان سے بھی اب عاجز ہو جائے، ہاتھ سے بھی عاجز ہو جائے روکنے پر، تب جا کے. اگر ہمارے پاس زبان کی طاقت ہے، پورے طور پر استعمال کرنے کی قدرت ہے، پھر بھی ہم نہ کریں. ہاتھ کو پورے طور پر استعمال کرنے کی طاقت ہے،
پھر بھی ہم نہیں کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ دل میں برا سوچنے کی بات نہیں ہے. جب ان دو چیزوں سے نہ ہو سکے، زبان سے ہاتھ سے، تب جا کے دل میں برا سوچے. آج 57 ممالک ایسے ہیں جو اسلامی کہلائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر پورے کے پورے طاقت ہے، وہ پوری طاقت کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن ان مظلومین کے لیے کچھ نہیں ہے. جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہ تک نہیں کر رہے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے عمارت سے تشبیہ دی ہے، تو ہم وہ عمارت کہاں بن سکے ہیں؟ ہمارے دلوں میں تکلیف بھی تو نہیں ہے، ہم تو اور ایام سے زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے. ہماری جشن، ہماری خوشی کہاں کس لیے ہونی چاہیے؟ کم سے کم ہم وہاں جا کے شریک نہ ہو سکے، ان کی دفاع نہ کر سکے، ان کی تعاون نہیں کر سکے، تو ان کے لیے تو ہر رات تہجد میں دعا تو کر سکتے ہیں. تہجد میں نہیں، کم سے کم فرض نماز کے بعد تو ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں. لیکن ہم تو اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے، فلسطین جانے، ان کا کام جانے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی حیثیت سے ہے. جیسے ایک عمارت کے ایک حصے کو نقصان پہنچی تو وہ نقصان دوسرے حصے کے لیے بھی ہے. تو اس طرح ہم ایسا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ نقصان گویا کہ ہمارے لیے ہے. آج ان کو یہ باطل لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں، کل آپ کو نقصان پہنچائیں تو کون بچائیں گے؟ اگر آج کے دن آپ ان کے لیے مدد کریں گے تو کل کے دن اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے سے آپ کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ کسی کے نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کون کھڑے ہوں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا پورے اسلامی جتنے ممالک ہیں سب ایک جگہ مل کر اور ایک مضبوط قدم اٹھائے، لیکن نہیں، ایک اللہ کے بندے کے علاوہ کوئی اس طرح کھلم کھلا تیار نہیں ہے. اور بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں اسلامک کہ وہ اگر سخت انداز میں اگر آواز بھی اٹھائے تو بھی یہ بند ہو سکتے ہیں. آج اگر ہمارے گھر کی کسی افراد کے ساتھ ایسا ہو جائے، اگر ہمارے خاندان میں کسی کا گھر اجاڑ دیا جائے تو کیا ہم خاموش بیٹھیں گے؟ نہیں. لیکن آج ہم خاموش کیوں ہیں؟ ہماری ضمیر مر گئی ہے، ہمارا دل مر چکا ہے، ہمارے اندر اسلامی جو احساس ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. ہم ایک فریم اور ایک ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں جو ہم کسی طرح کوئی احساس کو بیدار کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. نہ تو احساس آنکھیں ہیں ہمارے، نہ احساس کان ہے، نہ احساس دل ہے. ہر طرح سے ہم مردہ ہیں. اگر ابھی بھی ہم نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ جو مظلوم ہے اس کی مدد کرنے کے لیے تو ہر مذہب کہتا ہے، ہر دھرم میں موجود ہے کہ جو مظلوم ہے اس کی اعانت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم تو اور اونچے درجے کے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ غور سے سمجھے. اگر وہاں نہیں جا سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو گھر میں کم سے کم دعا کا اہتمام کریں نمازوں کے بعد، اور جتنا اور کچھ ہو سکے وہ کریں. آپ اللہ تعالی ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی جو حالت ہے اس میں بہت سارے لوگ خاموش ہیں. ان کے خلاف بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. اگر ان کے احساس نہیں ہے تو اس احساس کو ہم بیدار کریں. اس کے لیے جو طریقے ہو سکے اس کو اپنانا چاہیے. اللہ تعالی ہماری یہ بات ہر ایک مومن تک پہنچائے. اور صرف فلسطین نہیں، جتنے بھی مظلوم جہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے. اور یہی دعا کرے کہ اگر ظالموں کے حق میں اگر ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں نیست نابود فرما دے. یہ سرزمین کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دے ان ناپاک چیزوں سے. جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے لیکن پردہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پردے کو اٹھائے
اور احساس کمتری کی جو شکار ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیدار مغز کرے اور ایسی چیزوں کے ساتھ اپنائے. اور جو حضرات مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں ہم ان کی بھی تہ دل سے سپورٹ کریں اور جس طریقے سے سپورٹ ہو سکے ہم سب ان کے سپورٹ کریں. اگر کل کے دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے, اللہ کے رسول ہم سے پوچھے کہ ہمارے کچھ امت ایسے حال میں تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے جبکہ صحابہ کرام کے اندر یہ موجود تھی کہ کسی کی ایک تکلیف کو پورے کی تکلیف سمجھے جاتے تھے, ہر ایک حاضر ہو جاتے تھے مدد کے لیے. آج کئیوں کی مدد کی ضرورت اور ہم کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی ہم بیدار ہو جائیں, اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایسے مظلومین کی ہر طرح سے ہم مدد کر سکے, سپورٹ کر سکے اور ظالم کے خلاف ہم سب آواز اٹھائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ